بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری نوجوان نے اسلام قبول کیا جس کا نام ثعلبہ بن عبد الرحمن تھا۔ یہ نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کسی کام کے لیے بھیجا تو انہوں نے گزرتے ہوئے ایک انصاری کے گھر جھانک لیا تو اندر عورت غسل کر رہی تھی۔ اب اس نوجوان کو خوف لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اس حرکت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی اطلاع ہو جائے، لہذا خوف اور شرمندگی کے باعث وہ واپس بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر نہ ہوا اور وہاں سے بھاگ کر مدینہ کے پہاڑوں میں جا کر چھپ گیا۔ جب اسے غائب ہوئے 40 روز گزر گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا ایک شخص ان پہاڑوں کی اوٹ میں چھپا مجھ سے پناہ کی درخواست کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تم دونوں جاؤ اور اس نوجوان ثعلبہ کو تلاش کر کے میرے پاس لاؤ۔ یہ دونوں حضرات مدینہ منورہ سے ان پہاڑوں کی طرف تلاش میں نکلے تو راستے میں مدینہ منورہ کے زفافہ نامی ایک چرواہے سے ملاقات ہو گئی تو اس سے پوچھا کہ کیا تم نے ان پہاڑوں کے دامن میں ثعلبہ نامی کسی نوجوان کو تو نہیں دیکھا؟ اس نے کہا کہ شاید آپ لوگ جہنم کے ڈر سے بھاگے ہوئے نوجوان کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ ان حضرات نے کہا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ جہنم سے بھاگا ہوا ہے؟ چرواہے نے کہا وہ اس لیے کہ جب آدھی رات گزرتی ہے تو وہ اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھے پہاڑوں کے دامن سے نمودار ہو کر اس طرح صدا لگاتا ہے، اے کاش تو میری روح کو بھی ان روحوں میں قبض کر لیتا اور جسم کو جسموں میں اور مجھے فیصلے کے دن کے لیے مؤخر نہ رکھتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہاں ہم اسی نوجوان کی تلاش میں ہیں، تو چرواہا انہیں پہاڑوں کی طرف لے کر چلا یہاں تک کہ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو وہ نوجوان حسب معمول اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھے نمودار ہوا اور وہی الفاظ دہرائے کہ اے کاش تو میری روح کو بھی روحوں میں قبض کر لیتا۔ اس دوران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جھپٹ کر اسے گود میں اٹھا لیا تو اس نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے گناہ کے بارے میں معلوم پڑ گیا ہے؟ فرمایا یہ تو مجھے معلوم نہیں، البتہ کل شام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں یاد کیا، پھر مجھے اور سلیمان کو تمہاری تلاش میں بھیج دیا کہ جاؤ ثعلبہ کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ اس نے کہا پھر ایسا کرو، مجھے اس وقت بارگاہ اقدس میں لے چلو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوں۔ حضرت عمر اور حضرت سلیمان فارسی اس کو ساتھ لے کر چلے اور پیچھے صف میں کھڑا کر دیا۔ ثعلبہ نے جب حالت نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت سنی تو بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ سلام کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان حضرات سے ثعلبہ کے بارے میں پوچھا تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ رہا ثعلبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ہلایا تو وہ ہوش میں آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تجھے کس چیز نے مجھ سے غائب کر دیا تھا؟ عرض کیا کہ میرے گناہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تسلی دی اور اسے اپنے گھر جانے کا حکم فرمایا، جس کے بعد یہ نوجوان 8 روز تک بیمار پڑا رہا۔ اطلاع ملنے پر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احساس گناہ نے ثعلبہ کو بیمار کر ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چلو ابھی ثعلبہ کی عیادت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے اور اس کا سر اپنی گود میں لے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت تم کیا محسوس کرتے ہو؟ اس نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے جسم کے گوشت میری کھال اور ہڈیوں کو چیونٹیاں سی کاٹ رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی خواہش ہو تو بتاؤ،
عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے رب کی طرف سے مغفرت کا پروانہ اور بس۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نزول فرمایا اور فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میرا یہ بندہ زمین کی مقدار بھر بھی گناہ کرتا تو میں اسی مقدار میں اپنی رحمت اور مغفرت کے ساتھ اس کا استقبال کرتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثعلبہ کو اللہ کا یہ پیغام دیا تو اس نے ایک چیخ کے ساتھ اپنی جان دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثعلبہ کی تجہیز و تکفین کا حکم فرمایا اور نماز جنازہ کے بعد اسے لے کر نکلے۔ ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے ہوئے انتہائی احتیاط کے ساتھ پورا پاؤں زمین پر رکھنے کی بجائے پنجوں کے بل پر چل رہے تھے۔ تدفین کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے سچا نبی بنا کر بھیجا، وجہ یہ تھی کہ ثعلبہ کے جنازے کے ساتھ چلنے کے لیے آسمان سے اس قدر فرشتے نازل ہوئے کہ زمین پر پاؤں رکھنا مشکل تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین یا رب العالمین۔